بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام سے زیادہ کامل، مکمل اور اکمل دین انسانی تاریخ میں آپ کو قطعی طور پر کہیں بھی نہیں مل سکتا۔ حدیث کے سبق میں ہم اس وقت نکاح کے مسائل پڑھ رہے ہیں۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح 3098ویں حدیث کتاب میں اور تیسری ہے باب میں، اور یہ حدیث اس کا موضوع کہ نکاح کے لیے موزوں ترین آئیڈیل عورت جو ہے، آئیڈیل لڑکی میں کیا خوبی ہونی چاہیے، یعنی یہ حدیث بنیادی طور پر مرد کو، نوجوان لڑکے کو مخاطب کر کے پوچھتی ہے، بتاتی ہے کہ تم نے کس قسم کی عورت کا انتخاب کرنا ہے جو بطور بیوی تمہارے ساتھ چل سکے۔ ہمارا جو معیار ہے وہ کیا ہے، اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا معیار دے گئے، اس پر غور کیجیے۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، متفق علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں کتاب النکاح اور باب ہے کفایت میں دینداری کا لحاظ ہونا، 16واں باب 5090ویں حدیث کے تحت لے کر آئے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 3635ویں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 2047ویں، امام ابن ماجہ نے 1858ویں، اور امام نسائی نے سنن الصغریٰ میں 3232ویں حدیث کے تحت اسے نقل فرمایا۔ حدیث کی سند پر کوئی شبہ بالکل نہیں۔ اب آتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تو فرمایا تم نے دین کو ترجیح، دیندار عورت کو ترجیح دینی ہے۔ اگر تم ایسا نہ کرو تو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں۔ معزز خواتین حضرات، بڑی سادہ سی حدیث ہے، اور اس پر کوئی لمبا چڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ نکاح یہ ایک ایسا تعلق ہے، بلکہ یہ میاں بیوی کا رشتہ واحد ایسا رشتہ ہے جس کا انتخاب انسان خود کرتا ہے، کوئی اور رشتہ ہمارا اپنا انتخاب نہیں، اور یہ سب سے لمبا تعلق ہوتا ہے، لانگ ٹرم ریلیشن شپ جسے انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے ہم سفر کا انتخاب خوب سوچ سمجھ کر اچھے طریقے سے کیا جائے تاکہ اس کے ساتھ زندگی خوشگوار گزر سکے۔ اور اس کے لیے جو بظاہر چیزیں ہیں وہ 4 ہیں: مال، حسن، خاندانی حسب و نسب اور دین۔ لیکن ان میں سے سب سے زیادہ اہمیت دین کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ زیادہ تر لوگ مالدار خاندان میں شادی کرتے ہیں تاکہ دولت ملے، حالانکہ دولت غلطی چھاؤں ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کئی امیر آدمی مفلس ہو جاتے ہیں، غریب آدمی دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ امیر کر دیتے ہیں۔ پھر خاندان کو دیکھا جاتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ خاندان کے انسان کی طبیعت، مزاج، عادات، اطوار پر اثرات ہوتے ہیں، لیکن بڑے بڑے خاندانی لوگوں کی لڑکیاں ان کے گھر آباد نہیں ہو پاتے۔ پھر ظاہری حسن و جمال وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ڈل جاتا ہے، کیونکہ انسان کا اصل حسن اس کا اخلاق اور کردار ہے۔ باقی رہ جاتا ہے دین۔ دین کے حوالے سے 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دین سے مراد دین پڑھا ہونا نہیں۔ اس حوالے سے ہماری تفصیلی ویڈیو چینل پر موجود ہے کہ بعض دیندار خواتین کو طلاق کیوں ہو جاتی ہے۔ بعد کا لفظ وہاں بطور استعارہ ہے، ورنہ اکثر۔ لہذا اگر دینداری کو دیکھنا ہے تو دوسری چیز یہ کہ دین پر عمل، نیکی، تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف،
اس لیے کہ ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری دیندار لڑکیاں وہ اپنے علم کے گھمنڈ، اپنے علم کے تکبر میں اپنے شوہروں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں۔ وہ دیندار نہیں ہیں، انہوں نے صرف دین کا ایک نام رکھا ہوا ہے، دین کی انہوں نے صرف آڑ لی ہوئی ہے۔ اس لیے دیندار سے مراد دین کی سمجھ رکھنے والی لڑکی، دین پر عمل کرنے والی لڑکی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی لڑکی، جس کی زندگی توازن اور اعتدال کی ایک منہ بولتی تصویر ہو، دین کے مزاج کو سمجھنے والی ہو۔ مزید احادیث آگے آئیں گی۔ اور آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم جب شادی کے لیے انتخاب کرتے ہیں تو ہم کسی ایک لڑکی کا انتخاب ہی نہیں کرتے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے گھر کے لیے ایک سب سے اہم فرد کا انتخاب کرتے ہیں، اپنے ہونے والے بچوں کی ماں کا انتخاب کرتے ہیں، اور بچوں کی تربیت کا زیادہ تر حصہ وہ ماں کے دل میں ہی ہوتا ہے۔ لہذا بڑا سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ خاندان، دولت یا حسن، اس کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن ان چیزوں میں اگر کمی واقع ہو جائے تو گزارا ہے، دین میں کمی واقع نہیں ہونی چاہیے۔ بڑی دردناک بات ہے، یہ جتنے علماء گزرے ہیں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، ابن تیمیہ، ابن قیم، امام بخاری، یہ سارے کے سارے ماؤں کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آج یہ لوگ پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ آج وہ کھیتیاں وہ بنجر ہو چکی ہیں جہاں یہ فصل اگا کرتی تھی۔ لہذا یہ انتخاب انتہائی زیادہ سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ ایک دیندار عورت پوری ایک نسل کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے ہاتھوں کو مٹی لگ جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے خسارے کا سودا کیا ہے۔ آج چنال چھل چھبیلیاں، چمک چھلو چھمیاں، لشٹم پشٹم، شیشو بیشو، فیشنیبل لڑکی کا انتخاب کرتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں عارضی ہیں، لہذا دین کو ترجیح دینی چاہیے۔ حدیث کا سبق تھوڑا سا طویل ہو گیا، معذرت بالکل نہیں کروں گا، بڑا ضروری مسئلہ تھا جو سمجھانا تھا۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ نیکی کے اس سفر کو آگے بڑھائیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ ان آڈیوز کو، ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ تازہ ترین سبق آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوسروں کو بھی دعوت دیجیے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کی قیمتی آراء میرے لیے مشعل راہ بھی ہیں اور حوصلہ افزائی کا باعث بھی، دین کے ساتھ محبت بھی۔ آج کے سب سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔